یہ کہانی ایک مرغے کی ہے اور اس کے مالک کی ہے۔ مرغا اپنے مالک کا بہت چہیتا ہوتا ہے اور اس کا مالک جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے مرغے سے بہت پیار کرتا ہے۔ ارلی مارننگ جیسے وہ مالک سونے کے لیے جاتا ہے تو اس کا مرغا صبح کے ٹائم اذان دینا شروع کر دیتا ہے، جس سے اس کا مالک بہت پریشان ہوتا ہے، بہت تنگ ہوتا ہے کہ کہتا ہے میں سونے جا رہا ہوتا ہوں اور یہ اذان دینا شروع کر دیتا ہے، جس سے وہ مالک بڑا پریشان ہو کر اس مرغے کو ذبح کرنے کا پروگرام بناتا ہے۔ اب وہ اس مرغے کو دیکھتا ہے تو اس سے ترس بھی آتا ہے، لیکن اس کی جو نیند حرام ہو رہی ہوتی ہے، اس کا سکون برباد ہو رہا ہوتا ہے، اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے مرغے سے کہتا ہے کہ آج کے بعد اگر تو نے اذان دی صبح تو میں تجھے ذبح کر کے کاٹ کے کھا جاؤں گا۔ اب مرغا بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ مرغے کی تو ایک عادت ہے اور فطرت ہے اس کی کہ اس نے جیسی صبح ہونی ہے اس نے اذان دینی ہے۔ تو اس دن مرغا بہت سہم جاتا ہے اور اس دن وہ اذان نہیں دیتا۔ تو اب اس کا مالک چھپکے سے اس مرغے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مرغا کر کیا رہا ہے۔ مرغا اذان تو نہیں دیتا لیکن مرغا کیا کرتا ہے، اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے زور سے۔ اب وہ اس کا مالک دیکھتا ہے کہ اس نے مرغے نے اذان تو نہیں دی ہے لیکن اپنے پر پھڑ پھڑائے ہیں، لہٰذا اس نے میری حکم نہیں مانا ہے، اس نے میری حکم کے خلاف ورزی کی ہے۔ اب وہ صبح ہوتی ہے، اس مرغے کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تو نے اذان تو نہیں دی لیکن تو نے اپنے پر پھڑ پھڑائے تھے، اور اگر اب تو نے کل اپنے پر پھڑ پھڑائے تو میں تجھے ذبح کر دوں گا اور کاٹ کے کھا جاؤں گا۔ اب مرغا اور پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار اذان بھی نہیں دی، اب میرے پر بھی نہیں مجھے پھڑ پھڑانے دے رہا ہے یہ۔ تو وہ دوسرے دن مرغا پر نہیں پھڑ پھڑاتا، اس کا مالک چھپ کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ مرغا آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی گردن ہلا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ مالک اور زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ بڑا یار یہ مرغا ہے، میری بات مان ہی نہیں رہا، اسے میں کنٹینیو سمجھا رہا ہوں کہ تو نے اذان نہیں دینی، تو نے پر نہیں پھڑ پھڑانے، اور آج یہ اذان بھی نہیں دی، پر بھی نہیں پھڑ پھڑائے، لیکن یہ اوپر دیکھ کر شاید میرے لیے بدعا کر رہا ہے اللہ سے کہ میرا مالک مجھے بہت تنگ کر رہا ہے۔ اب اس مالک کو اور زیادہ غصہ آتا ہے، وہ پھر جاتا ہے مرغے کے پاس، بولتا ہے کہ اب تو نے گردن بھی اوپر کی نا، تب بھی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے میں ذبح کر دوں گا۔ اب وہ تیسرا دن ہوتا ہے، اب پھر مالک چھپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کیا کر رہا ہے۔ اب اس دن مرغا نہ اذان دیتا ہے، نہ پر پڑ پڑاتا ہے، نہ اوپر دیکھتا ہے، لیکن وہ اتنا سہم کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے مالک کو لگتا ہے کہ یہ اب میرے لیے دل میں بدعا کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ اوپر دیکھ کے بدعا کر رہا تھا آسمان پہ، اب یہ خاموش بیٹھ کر میرے لیے دل میں بدعا کر رہا ہے۔ اب اس کا مالک کہتا ہے کہ اس مرغے کو تو میں ذبح کر کے ہی چھوڑوں گا، لیکن اس کے مالک کو کوئی ٹھوس بہانہ چاہیے ہوتا ہے اس مرغے کو ذبح کرنے کا۔ اب وہ جاتا ہے مرغے کے پاس، بولتا ہے کہ اب تو نہیں باز آئے گا، اب تجھے میں ایک بات بول رہا ہوں کہ کل صبح جب میں اٹھوں گا تو نے انڈا نہیں دیا تو میں تجھے ذبح کر کے کھا جاؤں گا۔ اب مرغا اور پریشان کہ یار میں انڈا کیسے دوں، انڈا تو مرغی دیتی ہے۔ اب وہ مرغا بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑا ٹینشن میں ہے کہ میں مرغا ہوں، میں انڈا کیسے دوں، اگر میں نے انڈا نہیں دیا تو یہ بندہ مجھے کاٹ کر کھا جائے گا اور میری زندگی چلی جائے گی۔ اچانک سے اس کے دماغ میں بات آتی ہے کہ میں انڈا دینے پر اتنا گھبرا رہا ہوں اور انڈا تو میں نہیں دے سکتا، ناممکن بات ہے، اور یہ کل میں نے انڈرسٹوڈ مر ہی جانا ہے، مجھے کاٹ کے یہ کھا جائے گا۔ کیوں نہ میں اس کی بات اس ٹائم نہ مانتا جب اس نے مجھے اذان دینے کا بولا، میں اس کی بات نہیں مانتا اور اذان دیتا، اور اذان دینے کی وجہ سے یہ مجھے کاٹ کر ذبح کر کے کھا جاتا تو میری جان ایک نیکی کی راہ میں جاتی۔ تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو میں نے اللہ کی راہ میں یا نیک کام میں ضائع نہیں کی، آج مجھے انڈا دینا پڑ رہا ہے جو کہ ناممکن بات ہے اور جو غیر اخلاقی بات ہے کہ ایک مرغا انڈا نہیں دے سکتا، لہٰذا کل میں نے ہر حالت میں ذبح ہونا ہے۔ یہ نصیحت ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو حق بات کو دبا دیتے ہیں اور ایک انسان کی ناجائز بات کو مان لیتے ہیں، جبکہ ایک دن موت آنی ہے، ایک دن ہر انسان کو مرنا ہے، لیکن حق کی راہ میں اگر وہ مرتا ہے تو شہید کہلاتا ہے۔ آپ خود نوٹ کریں کہ یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے معاملات جتنے بھی لوگ ہیں وہ خود دیکھیں کہ وہ کتنے معاملات سارا دن برداشت کرتے ہیں اور حق بات نہیں بولتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم حق بات بولیں گے تو شاید اس معاملات میں ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں، ہمارے لیے پرابلم پیدا ہوں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا، تفصیل سے میں اس میں گائیڈ کروں، لیکن